بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ اہل ایمان کے دلوں کا قبلہ ہے اور تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پانی کا وہ قطرہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مس ہو کر جدا ہوا ہو وہ آب زمزم سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اسی لیے عرش الہی ہو، بیت المقدس ہو، مسجد اقصیٰ ہو یا خانہ کعبہ ہو، پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ سرزمین جو سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے ساتھ مس ہوئی ہوئی ہے وہ ما سوی اللہ ہر چیز سے زیادہ فضیلت اور افضلیت رکھتی ہے۔ میں بہت واضح طور پر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کا ارتکاب ہو تو امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ یہ ڈیکلیریشن آف وار ہے، یہ صرف پاکستان نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کے خلاف ڈیکلیریشن آف وار ہے۔ اور جس بات کا بار بار جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر امت غفلت میں کیوں ہے، تو اس کا جواب حضور علیہ الصلوۃ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اطراف و اکناف عالم سے افواج میری امت پر حملہ آور ہوں گی، اور جس طرح بھوکے ایک دوسرے کو کھانے پر دعوت دیتے ہیں وہ اسی طرح مسلمانوں کو تہو بالا کرنے کے لیے دعوت دیں گے۔ اور کثرت تعداد کے باوجود جو سبب بتایا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا وکراہیتکم القتال، فرمایا تم میں جہاد کی ناپسندیدگی اور دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں داخل کر دی جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے یہ مسلمانوں کو فارن پالیسی دی گئی ہے۔ فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، فرمایا بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد و عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ان پر فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ سبب ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ یہود اور مشرکین مسلمانوں کے لیے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ بدترین دشمن ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر جب آپ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سن 490 ہجری میں صلیبی جنگوں کے نتیجے میں بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی اسے دوبارہ آزاد کرواتے ہیں۔ تاریخی طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ جب دشمن کے ناپاک قدم مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف جانے سے نہ روکے، ان کی ہمت اور جرأت بڑھتی ہے، وہ حرمین طیبین پر بھی حملہ کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ واضح طور پر تمام لوگ یہ بات سن لیجئے کہ جینیسس چیپٹر 15 ورس 16 میں دا پرومس لینڈ کا نقشہ تحریری صورت میں آج بھی بائبل میں موجود ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک، یعنی مصر سے عراق تک، اور کچھ خطے مزید ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے، اور اس میں مدینہ منورہ کا نقشہ بھی موجود ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج دو ریاستی ایجنڈے کی بنیاد پر فلسطین کا مسئلہ حل کر کے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، تو یاد رکھ لیجئے کہ اسرائیل کے مقاصد توسیعی ہیں، اور اگر ہم نے ان دشمنوں کے ناپاک قدموں کو نہ روکا تو یقیناً دشمن کے پیش نظر مدینہ طیبہ پر نعوذ باللہ من ذالک حملہ کرنا بھی ہے۔ دیکھیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس طرح سے بین الاقوامی سطح پر ناموس رسالت کے لیے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، ایمانی جرأت اور غیرت اور حمیت کا اظہار کرتے ہوئے پوری امت مسلمہ کی قیادت کریں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمت اور حمیت عطا فرمائے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے باقاعدہ جنرل اسمبلی میں ایک حدیث کو پڑھا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھارت اور اسرائیل ایک عالمی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس نے حدیث یہ پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں کے ساتھ جنگ نہ کر لیں، ہر پتھر اور ہر درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آؤ اور اس کو قتل کر دو۔ اور دوسری طرف آپ ذرا اس بات پر توجہ کیجئے کہ پہلے فتح مکہ نہیں ہوا، پہلے خیبر فتح ہوا ہے۔ اسی طرح جب تک مسلمان
خیبر کی طرح سے اسرائیل کو فتح نہیں کریں گے، فلسطین کو بازیاب نہیں کروائیں گے، بیت المقدس کو فتح نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ ہندوستان کو فتح نہیں کریں گے. کیونکہ حدیث شریف میں جس کا حوالہ اوریہ صاحب نے بھی دیا، حدیث میں یہی ہے کہ پہلے بیت المقدس فتح ہوگا، وہاں سے ایک بادشاہ، وہاں کا امیر المومنین ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے فوجوں کو روانہ کرے گا. میں یہاں پر صرف ایک حدیث پڑھ کر میں اپنی بات کو مکمل ایک پیغام کے طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو آزاد کیا تھا اور حضرت عبیدہ بن الجراح آپ کے پاس آئے، عرض کی کہ آپ کے جبے میں 14 پیون لگے ہوئے ہیں، آپ نے نالین کو بغلوں میں لیا ہوا ہے اور آپ کی نصف پنڈلیوں تک کیچڑ ہے، آپ لباس کو بدل لیجئے، غسل کر لیجئے تاکہ اسقف اعظم پر اچھا اثر پڑے. تو فاروق اعظم نے جو جملہ کہا یہی پیغام ہے تمام امت مسلمہ کے لیے. آپ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، اگر تمہارے سوا یہ جملہ کوئی اور کہتا تو اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا. انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. اے ابو عبیدہ، ہم ذلیل ترین قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طفیل ہمیں عزت عطا فرمائی ہیں. فمہما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے سوا کسی اور چیز میں مسلمانوں نے عزت تلاش کی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا. جب ریجینالڈ نے توہین رسالت کی تھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم اٹھائی تھی کاش کہ آج بھی کوئی امت مسلمہ کا حکمران کھڑا ہو اور یہ اعلان کرے کہ وہ اس حوالے سے بھرپور طور پر مسلمانوں کی نمائندگی کرے گا. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب.